رات کو 1 بجے کے قریب، اس زمانے میں جب یہ بڑے بڑے مدرسوں نے طالب علموں کو نکالا، بس سب نے، کراچی کے تمام بڑوں نے پہلے نکالا، یہ جرم ان کے دامن پر قیامت تک رہے گا۔ ہمارے یہاں تو طالب علم بھی تھوڑے ہوتے ہیں اور یہ ایسے، میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، اس میں ان کی بڑائی تسلیم نہیں کی۔ میں نے کہا یہ کام چھوٹوں کا ہے، بڑوں کا کام یہ نہیں، اس میں بڑے چھوٹے بن کے کر رہا ہے۔ اساتذہ سے اجلاس ہوا بڑا زبردست پرزور، میں نے ایک ہی فیصلہ سنایا کہ کوئی ایک طالب کو بھی نہیں ہٹایا جائے اور جو ہو سو ہو۔ تو ایک غیرتی تھانہ دار ہمارے تھانے میں تھا، مدرسوں کی طرف سے بڑی دفاع کرتا، اس نے مجھے کہا کہ رینجر کا آل نال سندھ کا ڈی جی میرے پاس آیا ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ کی خدمت میں بھی آ جائے، مگر طالب علم بنا کے چھوڑنا ہے ایسا۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے گا، بھیج دیں۔ کہا موڈ میں ہے؟ میں نے کہا بالکل موڈ میں۔ وہ آیا، بڑا خوبصورت گورا چھٹا چہرہ، چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی چہرے میں، اور مجھے السلام علیکم کیا دور سے، پھر کہا میں نے نماز نہیں پڑھی، یہاں پلر کے سیدھ میں کھڑے ہو کے 17 رکعت پڑھ لی، عوام کی عشاء 17 رکعت ہے، اہل علم کی عشاء 9 رکعت ہے، 4 فرض 2 سنت 3 وتر، بس کس اخلاص ہے۔ ہاں ایک کی سلالہ گواٹے تھا اور زرالم پراٹے تھا، بیج لگیا ہی جان تیرے کھناٹی ماتا ہی واللہ سرکا تیرے کئی جن بھی سکا بڑا طریقے سے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم دیندار ہیں، ہم کوئی مولویوں کے کہنے میں کوئی بے ایمان تھوڑا ہی ہے۔ بہت تسلی سے 15-20 منٹ میں اس نے 17 رکعت پورے کیے، پھر وہاں میرے پاس آیا، بڑی بے نیازی سے مجھ سے ہاتھ ملایا، ظاہر ہے صوبہ سندھ کا پورا با اختیار رینجر کا بڑا افسر۔ میں نے کہا، دل میں کہا افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی، ابھی چند لمحوں میں آپ کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، سارا مرض نکل جائے گا۔ کچھ تواضع ہمارے خادموں نے لگایا، اس نے کہا نہیں میں یہ نہیں کھاتا، میں نے کہا اٹھاؤ میاں ہٹاؤ یہاں سے، میں نے ہٹوایا اور میں نے کہا آمدم برسر مطلب جس کام کے لیے آیا بسم اللہ۔ یہاں کون لوگ پڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا مسلمان۔ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا یہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم کوئی امیگریشن والے یا پاسپورٹ اور ملک کے کسی ایجنسی کے افراد نہیں ہیں، ہمارے ہاں تو ہندو سکھ گیٹ کے باہر کلمہ پڑھے اور اندر آئے، ہم داخلہ دیں گے اور پڑھے گا۔ یہ آپ اپنے ایجنسیوں کو گئے، ان کے پتے نوٹ ہے اور اس کا ایک فائل ہم نے تھانے میں بھی رکھوایا، سہولت کہاں میں نے دیکھ لیا۔ اس نے کچھ پاکستان کی تکلیفیں اور پریشانیاں بتائی کہ علماء ہماری مدد کرے اور ایسا اور ایسا۔ میں نے کہا کہ اب میں 7-8 منٹ کلام کروں گا اور آپ چپ چاپ بیٹھے رہیں گے، اس درمیان میں نہیں بولیں گے آپ، 7-8 منٹ کے اندر ہی میں اپنی بات نمٹاؤں گا اور اس کے بعد آپ آدھا گھنٹہ گھنٹہ جتنا چاہے بولیں، میں سنوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے 7-8 منٹ کلام کیا، الحمدللہ دلوں میں اثر ڈالنے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ ٹیشو پیپر کا ایک ڈبہ پڑا تھا، اس نے اپنے آنسو بہا بہا کے اور ڈبے کو ختم کر دیا، کیونکہ مسلمان تھا، اگرچہ بڑا افسر تھا اور انہیں ہدایات دی گئی تھی، لیکن وہ اپنے ایمان اور مذہب پر صدق نہیں کر سکتا۔ وہ کہیں بھی ہے میں ان کا ممنون و شکر گزار ہوں۔ اس دوران میں نے ایک طالب علم کو طلب کیا، یہاں پڑھتا تھا، وہ خیر اللہ نام تھا، بدخشان کا،
میں نے کہا اس طالب نے اعدادیہ سے لے کر اولا سے اب یہ دور حدیث میں ہے، آپ کی ہدایت یہ ہے کہ چونکہ یہ فلاں ملک کا ہے اس کو ہٹا دیا جائے، آپ بتائیں اس کے ہٹانے کا کیا جواز ہے، اس نے کیا بگاڑا؟ تو اٹھا اور اس طالب علم کو سینے سے لگایا اور اس کے سر پر بوسہ لیا اور جھک کر کے اس کے پیر چومے اور کہنے لگا نہیں یہ انشاءاللہ یہ پڑھے گا، فارغ ہوگا اور پھر یہی کہیں پڑھائے گا جہاں آپ کہیں گے، کہیں نہیں جائے گا۔ اس میں نے بنیادی باتیں دو کہی تھی۔ ایک بات میں نے یہ کہی کہ حیثیت مسلمان افسر کے یا کسی بھی آدمی کے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مذہب کیا کہتا ہے۔ آپ ان احکام اور تعلیمات کی پیروی کیوں کرتے ہیں جو مذہب کے خلاف ہے؟ مذہب اجازت دیتا ہے کہ کسی کو اس وجہ سے نکال دیا جائے کہ جی امریکہ کی پالیسی تبدیل ہو گئی؟ اور دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ پاکستان کے رولز پاکستان کی اپنی مصلحت کے لیے نہیں ہے، یہ دوسروں کے لیے ہے، اس لیے اس کا اطلاق ملک کے مکینوں پر بظاہر مشکل ہوگا، آپ کے لیے بھی بہت دشوار۔ اور میں نے یہ بات کہی کہ جب آپ اس نوکری سے ریٹائر ہو جائیں گے تو آپ کہاں رہیں گے؟ نماز کہاں پڑھیں گے؟ آپ جب مریں گے جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ اس دن کی فکر بھی کر لیں جو آنے والا ہے، اس سے مفر نہیں ہے۔